آج ہم سیکھیں گے کہ حواس خمسہ کو کس طرح اللہ تعالیٰ کی جانب ہم مرکوز کر سکتے ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ کی طرف ہم پورے ذہن کے ساتھ، پوری نیت کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ ہم راغب ہو سکتے ہیں، پورے فوکس کے ساتھ، پوری یکسوئی کے ساتھ، پوری جستجو کے ساتھ اور پوری توانائی کے ساتھ۔ اس دنیا کا ہر ذرہ، ہر چیز، ہر شے جو کہ اس خالق نے بنائی ہے، اس رب نے تخلیق کی ہے، جتنی بھی چیزیں اس دنیا میں ہیں، جتنے 2 پائے سے لے کر چوپائے، چوپائے سے لے کر 100 پائے، جو پانی ہے، جو جھرنا ہے پانی سے بہہ رہا ہے، جو چڑیا چہچہا رہی ہے، جو چرند پرند ہیں، حیوان ہیں، جتنی بھی مخلوق اس دنیا کے اندر، جتنے پہاڑ ہیں، جتنے درخت ہیں، سب کے سب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو، اللہ تعالیٰ کے ذکر کو کرتے ہوئے ہر چیز آپ پائیں گے۔ اپنے عقل کو، جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ نے توانائی آپ کو دی ہے، جو حواس خمسہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں، انہیں استعمال کیجئے۔ سینس آف سائٹ، سینس آف ہیئرنگ، سینس آف اسمیل، سینس آف ٹیسٹ اور سینس آف ٹچ۔ اپنا دیکھنا، اپنا سننا، اپنا بولنا، اپنا محسوس کرنا، اپنا سونگھنا، اپنا چھو کر دیکھنا، ہر چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے توانائی آپ کو دی ہے، جتنے بھی اپنا ذہن، قلب آپ کو دیا ہے، اسے استعمال کیجئے اور دنیا کی ہر چیز کے اندر دیکھیے کیسے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز بے ساختہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں اور ذکر میں مشغول ہے۔ مشہور عالمی قوال نصرت فتح علی خان کی قوالی کا ایک شعر ہے: چھپتے نہیں ہو، سامنے آتے نہیں ہو تم، جلوہ دکھا کے جلوہ دکھاتے نہیں ہو تم، حیران ہوں میرے دل میں سمائے ہو کس طرح، حالانکہ 2 جہاں میں سماتے نہیں ہو تم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی، شعور دیا، قلب دیا، ذہن دیا اور حواس خمسہ دیے کہ جس کے ذریعے سے ہم دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، بول سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی، اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی عطا ہے، اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، ایک ایک ذرے کے اندر اللہ تعالیٰ کی شان نظر آتی ہے۔ اسے دیکھنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی، سماعت، بصارت دی، تاکہ ہم پہچانیں اس کو جو ہر جگہ موجود ہے، ہر جہاں موجود ہے، جو ہمارے ساتھ موجود ہے، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر وقت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا ہر ذرہ، اس کائنات کا ہر ذرہ اس بات کی دلیل دے رہا ہے کہ وہ ہے تو ہم ہیں۔ ہم جب نہیں تھے تو کہاں تھے، ہم جب نہیں ہوں گے تو کہاں ہوں گے۔ یہ سارا سسٹم ایک وقت میں اس دنیا میں 700 کروڑ لوگ موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا، ان کے 7 ارب لوگ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہزاروں لاکھوں سال پرانی یہ جو دنیا کا جو سسٹم چل رہا ہے، اس میں کروڑوں لوگ ایک وقت میں موجود ہیں۔ اس کا مطلب کروڑوں، ہزاروں کروڑ یا لاکھوں کروڑ لوگ اس دنیا میں آ چکے ہیں اور آنے والے ہوں، جا چکے ہوں، جانے والے ہیں۔ صرف یہ ایک دلیل بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک الٹیمیٹ پاور، ایک ہر چیز کا پالنے والا، ایک ہر طاقت کی سے بڑا طاقتور، ہر پاور سے زیادہ پاورفل ایک رب ہے، جو کہ ہمیں پال رہا ہے، ہمیں چلا رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، ہر نعمت ہمیں عطا کر رہا ہے۔ یہ ایک جملہ زبان زد عام ملتا ہے۔ اکثر لوگ آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ سر ہمیں روحانیت سیکھنے کا شوق ہے۔ اگر آپ کو بھی روحانیت کا یا روحانی علوم سیکھنے کا شوق ہے تو سب سے پہلے یہ ایک بیسک آپ کو ایک مشق دکھا رہے ہیں کہ جس میں حواس خمسہ کو ہم ایک جگہ مرکوز کریں گے۔ اس کے ٹائمنگ نوٹ کیجئے، اس کے وقت کے لحاظ سے، اس کے موقع کے لحاظ سے، اس کی پوری ترتیب آپ کو بھی سکھائیں گے کہ کس طریقے سے آپ یہ مراقبہ کر سکیں گے۔ آج سے چند ماہ پہلے میں نے کسی ویڈیو میں بتایا تھا کہ کس طرح ہم حواس خمسہ کو ایک جگہ پہ جمع کر کے اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی جستجو، اس چیز کی دعا، اس چیز کی تمنا کا اظہار کر سکتے ہیں جس کی ضرورت ہمیں اشد ہے، بے شمار ضرورت ہے جس چیز کی، جو کام آپ کا بہت بری طریقے سے رکا ہوا ہے، اس کی جستجو کے لیے یہ مشق ہم کرنے ابھی جا رہے ہیں کچھ ہی لمحات میں۔ سب سے پہلے ایک کاغذ قلم لے لیجئے، اس پر لکھ لیجئے جو میں بتا رہا ہوں۔ پہلی چیز ہے سینس آف ٹچ۔ ہم ابھی انگیج کر رہے ہیں سارے سینسز کو، سارے حواس کو ہم ایک جگہ پر فکس کر رہے ہیں۔ 5 چیزیں ہم ایک جگہ پر اپنے حواس خمسہ کو ایک جگہ پر ساکت کر دیں گے تاکہ ہماری ساری کی ساری توانائی کا محور لفظ اللہ کی طرف ہمیں جا کر تصور کر سکیں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز سینس آف ٹچ، جو کہ چھونے کی حص ہے، سینس آف اسمیل جس کو ہم سونگنے کی حص کہتے ہیں، سینس آف ٹیسٹ جسے ہم چکھنے کی حص کہتے ہیں،
सेंस ऑफ हियरिंग जिसको हम सुनने की हिस्स कहते हैं, और सेंस ऑफ साइट जिसे हम देखने की हिस्स कहते हैं। सबसे पहली चीज़, सेंस ऑफ टच को इंगेज करेंगे हम। किसी सख्त जान चीज़ के ऊपर बैठेंगे या बहुत ही नरम चीज़, जैसे जानामाज आप बिछा सकते हैं किबला रुख पर, या किसी लकड़ी के तख्ते के ऊपर बैठ सकते हैं। ऐसी कोई चीज़ होगी जिसके ऊपर सेंस ऑफ टच हमारा खुद ब खुद काम करता रहे। मैंने बताया आपको कि सेंस ऑफ टच को एंगेज करना है, सारे के सारे हवास को हमें एंगेज करना है। यानी कि सख्त कोई चीज़ होगी जिसको बगैर महसूस किए आप खुद ब खुद महसूस कर सकते हैं। बहुत ही कोई नरम चीज़ हो जिसे आप जानबूझकर महसूस ना करें, खुद ब खुद आपको महसूस होती रहे। फिर है सेंस ऑफ हियरिंग यानी कि सुनने की हिस्स। सुनने की हिस्स के लिए आप घड़ी की टक 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 की तरफ अपना जहन मरकूज कर सकते हैं, या आप किसी ऐसी आवाज़ की तरफ जो कि पंखे की कोई आवाज़ हो या एसी की आवाज़ हो, कोई एक ऐसी आवाज़ जो कि लगातार कंसिस्टेंसी के साथ, बहुत ही तवातुर के साथ आहिस्ता आहिस्ता आपको आ रही है। अपना जहन जो है वो वहाँ आपको फिक्स कर देना है, और किसी और चीज़ की तरफ अपना जहन आपका नहीं जाएगा। बहुत ज़्यादा शोर के वक्त ये मशक करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। अब सेंस ऑफ टेस्ट को एंगेज करने के लिए आपको ये करना है कि कोई मेंथोल वाली यानी कि कोई खुशबू वाली कोई टॉफ़ी या कोई चीज़ अपने मुंह में रख लीजिए थोड़ी देर के लिए, ताकि जो टेस्ट बर्ड हैं आपके वो एंगेज हो जाएं, और एक तरफ आके बहुत ही तेज़ खुशबू वाली कोई चीज़ होगी तो आपका जायका जितना भी है वो एक जगह पर फिक्स हो जाएगा। आप किसी और जायके को चख नहीं पाएंगे उस दौरान। चौथी चीज़, सेंस ऑफ स्मेल। इस दौरान आप अगरबत्ती जला सकते हैं अपने घर के अंदर, कोई खुशबू लगाकर आप बैठ सकते हैं, कोई बखूर के हिसाब से, जैसे रोशनी बखूर के हिसाब से जो हम देते हैं लोगों को, कुदरती जड़ी बूटी से तैयार करदा रोशनी बखूर जिसे आप जला सकते हैं, कोयले के ऊपर रखकर आप जला सकते हैं आसानी के साथ। इससे होगा ये कि आपका जो सेंस ऑफ स्मेल है यानी कि जो सूंघने की हिस्सा है वो बिल्कुल एक जगह पर साकित हो जाएगी। सबसे आखिर में आंखें बंद करेंगे और तसव्वुर करेंगे उस अल्टीमेट पावर का जो कि हमारा और आपका खालिक है, मालिक है। अपनी आंखें बंद करके यानी कि सेंस ऑफ साइट, अब सबसे आखिरी है सेंस ऑफ साइट यानी कि देखने की, इसको भी हम एक जगह पर फिक्स कर देंगे, एंगेज कर देंगे और तसव्वुर करेंगे लफ्ज़ अल्लाह का। अब वक्त नोट कर लीजिए, जितने भी लोग रूहानियत का शौक़ रखते हैं वक्त नोट कर लीजिए, उस लिहाज से करें जैसे आपको बताया जा रहा है यकीनी कामयाबी के लिए। और वो जो वक्त है तहज्जुद का वक्त है। तहज्जुद के वक्त के बारे में कहा जाता है कि अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा करीब हर वक्त मौजूद है, लेकिन सबसे ज़्यादा करीब आसमान दुनिया के वो अल्लाह ताला होता है तहज्जुद के वक्त। अल्लाह ताला हमसे सबसे ज़्यादा करीब होता है। तहज्जुद के वक्त उठेंगे, सबसे पहले कुरान पाक की तिलावत करेंगे। मुख्तसर तिलावत कर लीजिए, या जो आयात आपको याद हैं, जो सूरतें आपको याद हैं, उन्हीं में से आप तिलावत कर सकते हैं। तिलावत कुरान पाक के बाद 2 रकात नमाज तहज्जुद की नीयत से पढ़े जाएंगे। सबसे पहले तसव्वुर करेंगे कि लफ्ज़ अल्लाह लिखा हुआ है, सुनहरी अल्फाज से लिखा हुआ लफ्ज़ अल्लाह आपके सामने है, और आप तसव्वुर कर रहे हैं कि ये आब व ताब के साथ अपनी पूरी एनर्जी के साथ आपको तमाना देगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला से ये तसव्वुर करें। तसव्वुफ़ के जितने भी मराइल हैं, सूफिया कराम की जितने भी मराकबे हैं, उसमें लफ्ज़ अल्लाह का ज़िक्र और अल्लाह का तसव्वुर ये वाज़े तौर पर इसकी तालीमात मिलती हैं। लफ्ज़ अल्लाह का तसव्वुर कीजिए, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितनी देर आप चाहें बैठना बैठ सकते हैं, और ये तसव्वुर करते रहेंगे। अब ये तसव्वुर करना है कि लफ्ज़ अल्लाह की तरफ से एक रोशनी निकलकर आपकी तरफ आ रही है, और जो कोई भी आपके नसीब का अंधेरा है, मिसाल के तौर पर कोई बीमारी का अंधेरा है, कोई घरेलू परेशानी का अंधेरा है, कोई लड़ाई झगड़े का अंधेरा है, कोई लड़ाई झगड़े हैं घर के अंदर, बेशुमार लोगों के घरों के अंदर लड़ाई झगड़े हैं, जिस वक्त आप ये तसव्वुर करने में कामयाब हो जाएं कि 5 हिस्से अल्लाह ताला ने दी हुई ये तमाम तर तवानाई जो कोई भी आपके पास है, तमाम के तमाम हिस्से आप लफ्ज़ अल्लाह पर मरकूज़ करने में कामयाब हो चुके हैं। किसी को नहीं पता, आप जानते हैं और रब जानता है। मखलूक और खालिक के दरमियान में है वो बात जो कि तकलीफ़ दे रही है आपको, आपकी पूरी ज़िंदगी के ऊपर, उस कमी की वजह से, उस खराबी की वजह से, उस मुसीबत की वजह से, जो कोई भी खराबी है उसका तसव्वुर कीजिए कि वो अंधेरा आपके नसीब से जा रहा है और रोशनी आ रही है। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे अल्लाह ताला
آپ کے معاملات ضرور حل کرے گا. پوری جستجو کے ساتھ مانگیے. میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے جیسا گمان کرو گے ویسا وہ دے گا. آپ کو ویسے مانگنا ہے کہ جیسے پوری توانائی آج آپ اس تصور کو کر رہے ہیں صرف اس لیے کر رہے ہیں. روز کیجئے, آپ ہمیشہ کرتے رہیے. حواس خمسہ کو اللہ تعالیٰ کی جانب لگائیے اور دیکھیے کیسے اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر اپنی رحمتوں اور برکتوں کے پھول نچھاور کرتا ہے. یہ ساری مشقیں اول آخر درود شریف 3 بار ضرور پڑھیے. دعا کیجئے میرے لیے, میں آپ کے لیے دعا گو ہوں انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے لیے فائدے کا باعث بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بہت روشنی پھیلانے والا بنائے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی روشنی پھیلانے والا بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک ہماری بہن ہے, میری بیٹی ہے نسیم اختر, انہوں نے لکھا ہے ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب, آئی وانٹ ٹو میک کانٹیکٹ ود یو اباؤٹ مائی ہیلتھ. پلیز رائٹ یور کانٹیکٹ نمبر اینڈ ایڈریس بیکاز آئی لسن یور ویڈیو اباؤٹ سم ویری کامن اینڈ کمپلیکس ڈیزیزز. سو آئی لائک یور ٹاکنگ ایکسپلین اینڈ سجیشن. ٹھیک ہے, ٹو کنٹرول دوز ڈیزیزز آئی آلریڈی شیئرڈ یور ویڈیوز آن میسنجر. بیٹا ایک کام رکھ لیجیے, آپ اکثر بات کرتے رہتی ہیں اور میسیجز وغیرہ بھی آپ کے آتے رہتے ہیں. ایک کام کر لیجیے چھوٹا سا, روزانہ صبح اٹھیں, سب سے پہلا کام کریں, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں, شکر الحمدللہ. دوسری بات, درود شریف 12 مرتبہ, آیت الکرسی 12 مرتبہ. یہ اپنی پوری لائف ٹائم کے لیے یہ اصول بنا لیجیے. جتنے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں سب کے لیے درود شریف 12 مرتبہ, آیت الکرسی 12 مرتبہ. صبح اٹھیں, سب سے پہلا کام ضرور کریں. دیکھیے کیسے آپ کے کام بنتے ہیں. جو کوئی بھی کام رکے ہوئے ہیں, جسمانی بیماری ہے, روحانی بیماری ہے, گھر میں مسائل ہیں, جو کچھ بھی ہے, 12 دفعہ درود شریف صبح اٹھتے کے ساتھ, 12 دفعہ آیت الکرسی.